اللہ رب العزت دو غموں کو بھی اکٹھا نہیں کریں گے اور دو خوشیوں کو بھی اکٹھا نہیں کریں گے۔ جس بندے کو دنیا کے اندر غم ملے آخرت کے اندر بھی غم ملے، یہ نہیں ہو سکتا۔ دنیا کے اندر غموں کی زندگی گزارے گا، آخرت کے اندر اللہ رب العزت کے ہاں خوشی کی زندگی گزارے گا۔ اور دنیا کی زندگی ہے کیا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ 60-70 سال کی زندگی کوئی زندگی ہے؟ ہر وقت بندے کی نظر آخرت کے اوپر ہو، والآخرۃ خیر وابقیٰ، آخرت والی جو زندگی ہے وہ بہترین زندگی بھی ہے اور باقی رہنے والی زندگی بھی ہے۔ دنیا والی جو زندگی ہے یہ عارضی زندگی ہے۔ وما هذه الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، یہ دنیا کی جو زندگانی ہے یہ تو دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا سامان ہے اور کچھ نہیں ہے۔ ایک صحابیہ کا واقعہ آتا ہے، بڑا عجیب و غریب واقعہ ہے اور ایمان افروز واقعہ ہے کہ اس کی شادی ہوئی کہیں ایک بڑے امیر صحابی سے۔ وہ بیوی ان کی بہت خدمت کرتی تھی اور میاں بیوی آپس میں خوشی کی زندگی گزار رہے تھے، اور اس صحابی کو اللہ رب العزت نے دنیا کے حساب سے بہت کچھ عطا فرمایا تھا۔ ایک رات کیا ہوا کہ خاوند کو پیاس محسوس ہوئی، اس نے اپنی بیوی کو کہا کہ پانی لاؤ۔ وہ بیوی جب پانی لانے گئی، واپسی آئی تو وہ صحابی سویا ہوا تھا۔ وہ بیوی پانی ہاتھ میں تھامی ہوئی تھی کہ اس خاوند کی دوبارہ آنکھ کھل گئی، دیکھا کہ بیوی پانی لے کر کھڑی ہوئی ہے، بڑا خوش ہوا اور اس نے اپنی بیوی سے کہا کہ آج تو نے میری ایسی خدمت کی ہے کہ میرا دل خوش ہو گیا، آپ جو مجھے مانگے گی میں آپ کو دے دوں گا۔ اس عورت نے کہا کہ جو مانگوں گی دے دو گے؟ اس نے کہا مانگو میں دے دوں گا۔ تو عورت نے کہا کہ اپنی بات میں پکے ہو؟ اس نے کہا کہ ہاں میں اپنی بات میں پکا ہوں۔ تو عورت نے کہا کہ آپ مجھے طلاق دے دیں، ابھی فارغ کر دیں۔ وہ صحابی بڑا حیران ہو گیا کہ طلاق کی بات بیچ میں کہاں سے آ گئی۔ وہ عورت جو حسین جمیل بھی تھی اور خدمت گزار بھی تھی اور نیک بھی تھی اور وفادار بھی تھی، تو بڑا پریشان ہوا۔ اس نے کہا کہ چلو آج رات گزار لیتے ہیں، کل صبح نبی علیہ السلام کی خدمت میں چلیں گے، آپ علیہ السلام سے اس مسئلے کا حل پوچھیں گے۔ بیوی نے کہا ٹھیک ہے۔ رات گزر گئی، صبح ہوا تو بیوی نے خاوند سے کہا کہ جلدی جلدی چلو نبی علیہ السلام کی خدمت میں۔ اب خاوند اور بیوی دونوں گھر سے نکلے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں جانے کا ارادہ کیا۔ بیچ راستے میں خاوند کا پاؤں کہیں اٹک گیا، کس وجہ سے؟ وہ زمین پر گرا اور اس کے جسم سے خون نکلا۔ بیوی نے کیا کیا کہ اپنے دوپٹے کو اس کے جسم کے اوپر جو خون تھا اس سے صاف کیا اور باندھ دیا، اور اس نے کہا کہ اب گھر واپس چلے، نبی علیہ السلام کی خدمت میں نہیں چلتے، میں آپ سے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ تو صحابی نے کہا کہ جب آپ نے طلاق مجھ سے مانگی اس وقت بھی مجھے بات سمجھ نہیں آئی، اب آپ کہہ رہی ہے کہ میں آپ سے طلاق لینا نہیں چاہتی، یہ بھی بات مجھے سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بیوی نے کہا کہ گھر چلو، وہیں آرام سے بیٹھو، میں آپ کو بتا دوں گی۔ جب واپسی گئے، گھر پہنچے تو خاوند نے کہا کہ اب مجھے بات بتائے کیا بات ہے۔ بیوی نے کہا کہ آپ نے چند دن پہلے نبی علیہ السلام کی حدیث سنائی کہ جس بندے سے اللہ رب العزت محبت کرتے ہیں اس بندے کو اللہ رب العزت تکلیفوں کے اندر مبتلا کرتے ہیں، اور میں نے سوچا کہ میں اپنے خاوند کے پاس زندگی گزار رہی ہوں بڑی عیش و آرام کے ساتھ، مجھے کوئی یہاں تکلیف نہیں پہنچی، میں سمجھی کہ میرے خاوند کے ایمان میں کچھ فرق ہے، اس وجہ سے میں آپ سے طلاق لینا چاہتی تھی۔ جب ہم دونوں نکلے اور نبی علیہ السلام کے جو ہے پاس جانے کے لیے نکلے تھے، یہ اللہ رب العزت کا راستہ تھا، کیونکہ نبی علیہ السلام کے پاس جانا یہ اللہ رب العزت کا راستہ ہے، اور آپ کو اللہ کے راستے میں تکلیف آئی اور میں سمجھ گئی کہ اللہ رب العزت آپ سے محبت کرتے ہیں، اب اس وجہ سے میں آپ سے طلاق لینا نہیں چاہتی۔ تو دیکھو ان لوگوں کی کہاں نظر تھی۔ آج کوئی ایسی عورت نہیں ہے جس کی منشا ہو اللہ رب العزت کی چاہت، کوئی مرد بھی ایسا نہیں ہے کہ جس کی منشا ہو اللہ رب العزت کی چاہت۔ آج ہمیں تھوڑی تھوڑی سی تکلیف پہنچتی ہے تو اب دنیا کے پاس بھاگتے ہیں، اللہ رب العزت کو چھوڑ دیتے ہیں، حالانکہ حق تو یہ ہے کہ اللہ جس نے تکلیف دی ہے اس کے پاس آؤ،
اب جاہل آبلو کے پاس جاتے ہیں، کوئی کہتا ہے کہ مرغا لاؤ، اس کے خون سے تعویذ لکھے گا، کوئی کہتا ہے کہ بکرے کا خون لاؤ، اس کے خون سے تعویذ لکھے گا۔ بھائی یہ کچھ نہیں ہوتا، یہ سارا دھوکہ ہے۔ ہوتا وہ جو اللہ رب العزت چاہتے ہیں۔ وہ میرے دوستوں کو میں کہتا ہوں کہ تعویذ کی جگہ اگر آپ اس عامل کو اپنے گردن میں باندھ لیں تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ اللہ رب العزت جب چاہیں گے ہی نہیں، تکلیف ہٹانا نہیں چاہیں گے تو وہ عامل کیا کرے گا؟ کچھ نہیں کر سکتا۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، آسمان و زمین کے خزانے اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہیں۔ پوری دنیا پر نظام اس کا چل رہا ہے، پوری دنیا پر حکومت اس کی چل رہی ہے، تو بھائی اللہ رب العزت کی طرف رجوع کرو، جو حال آئے اللہ رب العزت کے پاس آؤ۔ اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے۔